وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 23 سے آخر سورت تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 23۔ لفظی ترجمہ، واو اور لقد البتہ بے شک، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ حضرت موسیٰ کو، الکتاب کتاب، پس لا نہیں، تکن تو ہو، لا تکن فعل نہیں، فی میں مر یہ شک، اور مر یہ جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، تردد شک، تو شک اور ریب یہ بھی شک کے لیے آتے ہیں، تو یہ شک اور ریب سے خاص ہے۔ مر یہ ایسا شک جس سے تردد پیدا ہو، میم را یا اس کا مادہ ہے، من سے لقا ملاقات ہی اس کی، لاقیہ یلقا یہ باب سامیہ یسمع ہے، لقا کسی کے آمنے سامنے آنا، پا لینا، کسی چیز کا حس اور بصیرت سے ادراک کر لینا، تو ملاقات ہی اس کی، واو اور جعلنا ہم نے بنایا، ہو اس کو، ہدن یہ پھر اس میں مصدر ہے، ہدایت، لی واسطے، بنی اسرائیل کے، واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، منہم ان میں سے، ائمتن یہ امام کی جمع ہے، امام فعال کے وزن پہ ہے، یعنی جس کا ارادہ کیا جائے، قصد کیا جائے، چونکہ رہنما اور امام کا قصد کیا جاتا ہے تو اس لیے اسے امام کہتے ہیں، جس کی بھی پیروی کی جائے، جس کو فالو کیا جائے وہ امام ہے، چاہے حق ہو یا نا حق، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو امام کی جمع ائمہ، یہدونا وہ ہدایت دیتے، بھی ساتھ، امرنا ہمارا حکم، ہمارے امر سے، لما جب، صبروا انہوں نے صبر کیا، صبروا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، صبر یصبرو، ضرب یضربو، واو اور کانو وہ تھے، بھی ساتھ، آیاتنا ہماری آیات کے، یوقنون یقین رکھتے، ایقان یہ باب افعال ہے، ایقن یوقنو، انا بے شک، ربا کا تیرا رب، ہوا وہ، یفصلو وہ فیصلہ کرے گا، فاصلہ یفصلو پھر باب ضرب یضربو، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو، کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، اب دیکھیں اختلاف یہ باب افتعال ہے، اختلف یختلف اختلاف، کیا، واو اور لم نہیں، یہدی ہدایت ہوئی، لہم ان کے لیے، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کیے، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، اہلکا یہلک اہلاک یہ باب افعال ہے، من سے، قبلہم ان سے پہلے، من سے، القرون قرن کی جمع، قرن وہ قوم جو خاص زمانے سے متعلق ہو، قرون گروہ ہو، قومیں، یمشونا مشیون اس کا مصدر ہے، مشیون وہ چلتے ہیں، یمشونا وہ چلتے ہیں، اب یاد رکھیے ثلاثی مجرد میں فعل سے مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، کوئی رول نہیں، کوئی مقررہ وزن نہیں، اہل زبان سے سن کر یا ڈکشنری میں دیکھ کر ہم مصدر کو معلوم کر سکتے ہیں۔
50 سے بھی زیادہ اس کے اوزان ہیں، اس کے ڈائز ہیں، وزن ہیں۔ اس کے برعکس مزید فی، ثلاثی مزید فی کے مصدر کا ایک مقررہ وزن ہے، اور مصدر کا یہ وزن باب کا نام بھی ہے۔ تو یمشونا مشیون اس کا مصدر ہے، وہ چلتے ہیں، فی میں مساکنہم ان کے گھر، مسکن کی جمع، انا بے شک فی ذالک اس میں البتہ آیات نشانیاں ہیں، کیا پس لا نہیں، یسمعون وہ سنتے، یسمعون جمع مذکر غائب، لا یسمعون فعل مضارع منفی وہ نہیں سنتے ہیں، کیا واو اور لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم نسوقو ہم ہانکتے ہیں، ساق یسوقو سوق، سوق اس کا مصدر ہے، ہم ہانکتے ہیں، الماء پانی کو، الارض زمین کی طرف، الجرز بنجر، تو الجرز وہ زمین جو ویسے تو زرخیز ہو مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہو، گھاس اور چارہ جڑ سے اکھڑ کر رہ گیا ہو، یا اونٹوں اور بکریوں نے اسے چر کر ختم کر دیا ہو، اب وہاں کوئی سبزہ یا تنکا تک دکھائی نہیں دیتا ہو تو اس کو جرز کہتے ہیں۔ اردم مجروزہ وہ زمین جس سے گھاس چر کر جس زمین کو ختم کر دیا گیا ہو، جیسے کلام پاک میں سعیدن جروزن چٹیل بے آب و گیاہ زمین، تو جرز بنجر، پس نخرجو ہم نکالتے ہیں، اخرج یخرجو اخراج باب افعال ہے، تو نخرجو جمع متکلم فعل مضارع معروف۔ اچھا اب جیسے اخرج، تو یہ جو افعال کا حمزہ ہوتا ہے یہ قطعی ہوتا ہے، اس کو حمزۃ القطع کہتے ہیں، یہ قائم رہتا ہے۔ اگر اخرج ہے تو پیچھے سے واو یا فا آ گیا تو یہ حمزہ برقرار رہے گا، واخرج یا فاخرج، جبکہ باقی حمزے وہ حمزۃ الوصل ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر باب افتعال سے ہو تو وفتعل، تو الف وہ حمزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب وفتعل، یا امتحنا تھا تو وامتحنہ، لیکن اگر باب افعال ہوگا تو اس کا حمزہ برقرار رہے گا، جیسے احسن ہو تو واحسن، اخرج ہے تو واخرج، انزل وانزل، تو حمزہ برقرار رہے گا۔ یہ باب افعال کا حمزہ حمزۃ القطع ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ ہر باب کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ کی خصوصیات کی تعداد 7، 8 یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو باب افعال کی جو خصوصیت ہے تو یہ متعدی بناتا ہے، اور کسی کام کو ایک مرتبہ ایک بار کرنے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے۔ ایک بار کسی کو بتانا تو یہ اعلام ہے، یعنی کسی نے ایڈریس پوچھا تو اس کو بتا دیا، ایک بار کسی کو بات بتا دی تو یہ اعلام ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ متعدی بناتا ہے۔ اب دیکھیں نازل ثلاثی مجرد ہے، وہ اترا، بات ختم ہو گئی بس، لیکن متعدی یہ بناتا ہے تو افعال میں اگر ہوگا تو انزل اس نے اتارا، اب اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، یہ ٹرانزیٹیو، اب اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی خرج وہ نکلا ثلاثی مجرد میں، اور اخرج باب افعال اس نے نکالا، اب اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، کس کو نکالا۔ ایسے ہی داخل وہ داخل ہوا، لیکن باب افعال میں ہوگا تو ادخل اس نے داخل کیا، اب پھر یہ ٹرانزیٹیو، اس کے لیے مفعول کی ضرورت، کس نے داخل کیا، تو طعیمہ اس نے کھایا، اطعمہ اس نے کھلایا، غرق وہ غرق ہوا، اغرق اس نے غرق کیا۔
تو اخرجہ اس نے نکالا، اس کا یخرجو اس کا مضارع ہے اور یہ جمع متکلم ہے، نخرجو ہم نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں باب تفعیل جو ہے اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں کہ وہ بھی متعدی بناتا ہے، کہ اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوگی، اور جس چیز میں اہتمام ہو، تدریج ہو، یعنی معلومات درجہ بدرجہ اور تسلسل سے دینا، کثرت سے کوئی کام کرنا۔ اب دیکھیں اعلم ایک بار ہو گیا افعال میں، باب افعال میں ایک بار ہو گیا، لیکن درجہ بدرجہ اور تسلسل یا کثرت سے کوئی کام کرنا، جیسے اعلم یعلم اعلام، اور باب تفعیل میں ہوگا علم یعلم تعلیم، یعنی تعلیم کیا ہے؟ بار بار دینا، تسلسل سے دینا، معلومات انفارمیشنز جب بار بار دیں گے، درجہ بدرجہ دیں گے، تسلسل سے دیں گے، تو اس میں باب تفعیل میں اس کا معنی پایا جائے گا۔ اب دیکھیں اگر فعل کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بول کر مصدر بولنا ہو تو مصدر حالت نصب میں پڑھا اور لکھا جائے گا۔ حالت نصب میں یعنی زبر، جیسے علم یعلم تعلیماً، ورنہ عام طور پہ اگر ہم کہیں گے سکھانا تو تعلیمن، لیکن یہ ایک قانون ہے، اور یاد رکھیے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور اس کے رولز، اس کے قواعد بعد میں مرتب کیے جاتے ہیں، بعد میں بنتے ہیں۔ ابواب جو مزید فی ہیں ان میں کچھ معنوی تبدیلیاں ہیں، علماء نے ان کے کچھ اصول مرتب کیے ہیں جن کو خصوصیات ابواب کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ افعال میں متعدی بنانا ہوتا ہے، اور تفعیل میں متعدی بنانا بھی ہے، اہتمام بھی ہے اور تدریج بھی ہے۔ اور پھر باب مفاعلہ، اس میں مشارکت ہے، اور زیادہ تر اس کا مفہوم یہ ہے کہ کام کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ قاتل اس نے قتل کیا، یہ ثلاثی مجرد ہے، بس ایک طرفہ عمل، یک طرفہ عمل، اس نے قتل کیا۔ لیکن باب مفاعلہ اس میں مشارکت ہوگی، قاتل یقاتل مقاتلہ، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، جادل یجادل مجادلہ، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرنا، سابقہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرنا۔ تو باب مفاعلہ میں مشارکت ہے، اور پھر باب تفعل ہے، تو اس میں تکلیف اٹھا کر کسی کام کو خود کرنے کی کوشش کرنا۔ تعلم یتعلم تعلماً، تکلیف اٹھا کر کوشش کر کے علم حاصل کرنا، علم کا یہ تسلسل ہے، عمل کا تسلسل ہے۔ زیادہ تر اس کے افعال لازم ہوتے ہیں کہ بات مکمل ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آگے کے ابواب کی کچھ خصوصیات پڑھیں گے۔ تو ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ یہ باب تفعیل، اب جو باب مفاعلہ ہے، مفاعلہ، اس کا مصدر اکثر فعال کے وزن پہ آتا ہے۔ مفاعلہ کا مصدر اکثر فعال کے وزن پہ آتا ہے، جیسے جاہدہ یجاہد مجاہدہ، یہ تو مفاعلہ کے وزن پہ ہو گیا، تو ایسے ہی جہاد، تو یہ فعال کے وزن پہ آیا، تو فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے مفاعلہ کا مصدر۔ قاتل یقاتل مقاتلہ مجاہدہ کے وزن پہ آیا، اور قتال فعال کے وزن پہ آیا۔ اب کچھ وزن جیسے قابل یقابل مقابلہ آئے گا، مقابلہ کرنا، قبال استعمال نہیں ہوگا۔ یہ مفاعلہ کی بات ہو رہی تھی۔ اور پھر دیکھیں ذکر یذکر تذکیر، باب تفعیل میں تفعیلہ کے وزن پہ بھی مصدر آتا ہے، ذکر یذکر تذکیر، اور تذکرہ بھی آتا ہے، تذکرہ تفعیلہ کے وزن پہ۔ جرب یجرب تجریب،
اور ایسے ہی تجربہ آزمانا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ثلاثی مجرد میں فعل سے مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، اس کو ہم ڈکشنری میں دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں. اس کے برعکس مزید فی کے مصدر بنانے کا ایک مقررہ وزن ہے، اور مصدر کا یہ وزن باب کا نام بھی ہے. تو دو ابواب کا مصدر دو طرح سے آتا ہے، ان کا ایک اور وزن بھی ہے، تاہم باب کا نام یہی رہتا ہے. جیسے تفعیل کا مصدر تفعیلہ کے وزن پہ اور مفعلہ کا مصدر اکثر فعال کے وزن پر آتا ہے. تو اب دیکھیں نخری جو ہم نکالتے ہیں تو باب افعال کی جو خصوصیت تھی کہ یہ متعدی ہوتا ہے. خرجہ وہ نکلا، لیکن اخرجہ اس نے نکالا. اب اس کے لیے ہم اس کو کریں گے کہ کس کو نکالا، تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوگی. تو نخرجو جمع متکلم فعل مضارع معروف، بھی ساتھ اس کے زرعن یہ مصدر ہے با فتح یفتح، کھیتی کرنا کھیتی اگانا، اور زراعہ کاشتکاری کو کہتے ہیں. زرعہ کہتے ہیں قابل کاشت زمین، اور مزروع بوئی ہوئی زمین یا غلہ. تأکل کھاتے ہیں، منہ اس سے، انعام نعم کی جمع، مویشی ہم ان کے، واو اور انفسہم ان کے نفس. کیافہ پس لا نہیں، یبصرون پھر دیکھیں ابصر یبصر ابصار، یہ باب افعال ہے، باب افعال. تو یبصرون وہ دیکھتے ہیں. اب پھر متعدی کس کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے. واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، متا کب ہوگا، حاضر الفتح یہ فیصلہ، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین صادق کی جمع سچے. قل کہہ دو، یوم دن فتحی فیصلے کا، لا نہیں، ینفع نفع دے گا، نفع ینفع با فتح یفتح. تو لا ینفع یہ فعل مضارع منفی ہے، نفع نہ دے گا. اگر اس کو ہم فعل نہیں بنائیں گے تو عین پہ ہم جزم دیں گے، لا ینفع وہ نفع نہ دے. تو بہت سمپل ہے فعل نہیں کو بنانا، وہ نفع نہ دے، لیکن یہ فعل مضارع منفی ہے، نفع نہ دے گا، فائدہ نہ دے گا. الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم ان کا ایمان، ولا اور نہیں ہم وہ، ینظرون. اب دیکھیں یہ پھر انظر ینظر انظر، وہ مہلت دیے جائیں گے، یا پھر یہ ناظر ینظر، یہ ناظر ینظر ناظر ینظر ہے. تو اگر انظر ینظر ہوتا تو یہ ینظرون ہوتا، یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ ینظرون فعل مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے، اس فرق کو یاد رکھیے. یہ ینظرون ہے، یہ باب ناصر ینصر فعل مضارع مجہول. اگر ینظرون ہوتا، ینظرون ضا کے نیچے یعنی عین کلمے کے نیچے زیر ہوتی تو یہ باب افعال ہوتا. انظر ینظر تو ینظر اس کا فعل مضارع ہوتا، لیکن یہ ینظرون یہ باب ناصر ینصر ثلاثی مجرد ہے، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے. تو اس کرائیٹیریا کو یاد رکھیے گا کہ اگر ضا کے نیچے زیر ہوتی تو پھر یہ فعل یہ افعال ہوتا. پس اعرض تو اعراض کر، اعرض یرید اعراض یہ باب افعال ہے، اعرض اس کا فعل امر ہے، تو اعراض کر. انہم ان سے، واو اور انتظر تو انتظار کر. انتظار یہ باب افتعال ہے، انتظار باب افتعال. انہم بے شک وہ، منتظرون انتظار کرنے والے ہیں. منتظر ہم بولتے ہیں، منتظر انتظار کرنے والا، اور واو نون اس کی جمع. اور ان کے جو ابواب ہیں دیکھیں، انتظار ہم بولتے ہیں تو انتظر یہ اب فعل امر ہے، تو انتظار کر. انہم بے شک وہ، منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظرون انتظار کرنے والے ہیں. سورۃ السجدہ آیت نمبر 23.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہٰذا اے نبی آپ کسی شک میں نہ رہیے ان کی ملاقات سے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، گائیڈنس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ کچھ کومنٹیٹرز کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے معراج کے موقع پر ملاقات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ نے ملاقات کی تو اس میں لا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو اس ملاقات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ملاقات چھٹے آسمان پر معراج کے موقع پہ ہوئی، اور زیادہ تر جو قرینِ قیاس ہے اس کا مفہوم اور اس کے کانٹیکٹ سے مناسبت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ تورات کا اور قرآن پاک کا ملنا، اس میں کوئی شک نہ ہو، اور اکثر کمانڈز، اکثر احکام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیے جائیں وہ دراصل امت کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو آپ شک میں نہ ہوں۔ تو یہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان احکام کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں کسی شک میں اے امتیوں مبتلا نہ ہو۔ ہم نے اس کو گائیڈنس بنایا، ہم نے اس کو ہدایت بنا دیا تھا تورات کو بنی اسرائیل کے لیے، اور اے مسلمانوں قرآن پاک کو ہم نے تمہارے لیے ہدایت بنا دیا، اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، قرآن پاک میں تلاش کرو۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بہترین لیڈرز تھے، جنہوں نے صبر کیا، یعنی مسلسل کام کیا، وہ کمیٹڈ تھے۔ اور دوسری چیز کہ ان کو یقین تھا، لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا کہ بالصبر والیقین تنال الامامہ، صبر اور یقین یہ دو ہتھیار ہیں جن سے امامت کا درجہ مل سکتا ہے۔ اگر پیشوا بننا ہے، بہترین لیڈر بننا ہے، رہنما بننا ہے، تو دو ہتھیار تھام لیں، صبر اور یقین کا۔ تو تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، یہ کیسے ہوگا؟ صبر سے ہوگا اور یقین سے ہوگا کہ لا ریب فی، رب کے کلام نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، اسی میں کامیابی ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی صراط مستقیم اور جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ اختلاف کا فیصلہ روز محشر ہوگا۔ وہ تورات کے معنی اپنی پسند کے لے لیتے، کچھ پہ عمل کرتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے۔ اولم یہدی لہم،
کیا نہیں رہنمائی کی ان کے لیے اس بات نے کم اہلکنا من قبلہم من القرون کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم جو اپنے گھروں میں، یہ ان کے گھروں میں چلتے ہیں، ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا وہ نہیں سنتے؟ کہا کہ اے اہل مکہ تم ان کی بستیوں میں پھرتے ہو، ان کو دیکھتے ہو، ان کے کھنڈرات تم دیکھتے ہو، وہاں سے گزرتے ہو، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتا؟ کیا پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم نہیں سوچتے کہ دیکھو ہم نے صرف کہا نہیں، ہم نے کر کے دکھایا؟ تو کھنڈرات پہ جا کر غور و فکر کرو۔ اے انسان کلام پاک تیرے لیے آیا، اللہ نے تجھے سوچنے کی صلاحیت دی، تو اللہ نے بار بار اللہ نے انسان کو دعوت دی کہ تعقلون کیا تو عقل سے کام نہیں لیتا؟ کیا تو غور و فکر نہیں کرتا؟ کیا تو نہیں سوچتا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ اے انسان یہ سب تیرے لیے ہے، تو سوچ، تو رہنمائی حاصل کر، اور تو دیکھ کہ کتنے لوگ آئے، کتنی بستیاں، کتنی قومیں مٹ گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، سب آئے اور جانے کے لیے آئے، سب چلے گئے، اور جن پہ اللہ کا عذاب آیا تو ان کی بستیاں اے اہل مکہ تمہارے سامنے ہیں، تم دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے ہو، تم سوچتے نہیں ہو، تم سنتے نہیں ہو۔ کلام پاک رب کا کلام ہے، تو کہا کہ جب اس میں ڈوب کر اس کو پڑھو گے تو وہ بستیوں کی چیخ و پکار تمہارے سامنے ہوگی، وہ تباہیاں تمہارے سامنے ہوں گی، وہ کھنڈرات تمہارے سامنے ہوں گے، چاہے اے انسان تو نے ان کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا، جو سین تمہارے سامنے پیش کیا، جو تصویر تمہارے سامنے بار بار پیش کی، قوم عاد، قوم سمود کی، قوم لوط کی، تو اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ دیکھو وہ بستیوں کی چیخ و پکار تمہارے سامنے ہو، ان کا تباہ ہونا تمہارے سامنے ہو، وہ ہوا چلنا تمہارے سامنے ہو، وہ پتھر کی بارش تمہارے سامنے ہو، وہ چیخ تمہارے سامنے ہو، اور پھر عبرت حاصل کرو کہ یہ اتنی توانا قومیں، صحت مند قومیں، لمبی عمروں والی قومیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولم یرو کیا انہوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا، انا نسوق الماء الی الارض الجرز کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں، فنخرج به زرعا پھر ہم اس سے فصل اگاتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم جس سے مویشی اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا انداز بیان، اللہ تعالیٰ نے کن کن طریقوں سے غور و فکر کی دعوت دی کہ پہلے اللہ نے تباہ شدہ قومیں دکھا دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فصلیں دکھا دیں کہ اے انسان چلو فصلوں کو دیکھ لے کہ کیسے پانی برستا ہے، بنجر زمینوں پہ پڑتا ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، پھل پھول اگتے ہیں، اور اے انسان یہ سب تیرے لیے ہے۔ ایک دانے پہ غور کر لے، کسی پھل پہ غور کر لے، کسی پھول پہ غور کر لے، اپنی اس خوراک پہ غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسان تیرے لیے کن کن طریقوں سے اور کیسے کیسے
طریقے سے انتظام کیا کہ وہ ایک دانہ جو تو زمین میں ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا تو اگانے والا ہے کہ ام نحن الزارعون، کیا ہم اس کو گرو کرتے ہیں؟ اے انسان تو دیکھ، وہ ایک دانہ جس کو تو زمین میں بوتا ہے، زمین میں جا کر گم ہوتا ہے، اور پھر کیسے وہ گندم کے دانے اگتے ہیں، کیسی فصلیں نکلتی ہیں، پھر وہ دانہ کن مراحل سے گزر کر اے انسان تیرے پیٹ میں جاتا ہے۔ تو ایک ایک چیز پہ اے انسان تو غور و فکر کر۔ پہلے اللہ نے فرمایا افلا یسمعون، کیا تمہیں ان کی چیخو پکار نہیں سنائی دے رہی؟ پھر فرمایا اچھا چلو نہیں سنائی دے رہی تو آؤ میں آفاقی نشانیاں دکھا دوں کہ دیکھو کسی بھی کھیت میں جا کے کھڑے ہو کر غور و فکر کرو، دیکھو یہ سب تمہارے سامنے ہے، اس کو خود ایکسپیرینس کرو، خود اس کو دیکھو۔ اور پھر پانی کو وہی سے بھی اس کی تشبیہ اس کو دی گئی کہ وہی کی بارش ہوئی بنی اسماعیل پر۔ وہ بنجر زمینیں تھیں، وہ سخت دل لوگ تھے، وہ اجڑ گنوار لوگ تھے، اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ، سخت دل لوگ۔ تو بارش کا پہلا قطرہ پڑتے ہی ان کے قلوب بدل گئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے طور طریقے بدل گئے، ان کی خواہشیں بدل گئیں، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے لیے کل کائنات بدل گئی۔ تو کہا کہ اے لوگو، اے پتھر دل لوگو جو نہیں بدلے ہو، تو دیکھو تم بنجر زمینیں ہو جن پہ وحی کی بارش نے کوئی اثر نہیں دکھایا، اور تم پہلے سے بھی زیادہ پتھر دل ہو گئے۔ افلا یبصرون، کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ، اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ عذاب، کب ہوگا یہ فیصلہ، کب ہوگا آپ کا غلبہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو پھر وہی چیز سامنے لے کر آئیے کہ جب تک انسان یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا، جب تک لا ریب فی کہ یہ کلام پاک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ہر شک اور شبہ سے پاک ہے، تو نہ تو شک ہو، نہ ریب ہو، نہ مریا ہو، تو پھر انسان قرآن پاک پڑھ کر بہترین عمل کرنے والا بنتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو کیونکہ شک ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا کب آئے گا عذاب؟ قل، اے نبی بتا دیجئے، یوم الفتح، وہ فیصلے کا دن، لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب سب ختم ہو گیا، اب وہ چیک جو دیا گیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اچھا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اگنور کیجئے، کان نہ دھریں، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یقیناً وہ انتظار کرنے والے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب گردش دوراں آتی ہے، کب دعوت یہ ختم ہوگی۔ تو کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق ہے، حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ کہ جب بھی حق آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو حق آ کر باطل کو پھوڑ دیتا ہے اور وہ باطل مٹ جاتا ہے۔ کہا باطل مٹ کر رہے گا اور حق ثابت ہو کر رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو قرآن پاک پڑھے گا تو ارذل العمر کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ اور آپ نے جو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگیاں قرآن پاک سے جڑی رہیں، ہماری سانسیں قرآن پاک سے جڑی رہیں، ہمارے اعمال اخلاق قرآن پاک سے جڑے رہیں۔
قرآن پاک سے ہمارا تعلق رہے، ہم اہل القرآن رہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا، کہ ارذل العمر، وہ عمر جو کہ بوجھ بننے والی عمر ہے، محتاجی کی عمر ہے، تو اس کی طرف انسان کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی کی زندگی اور بے بسی کی زندگی اور ذلتوں والی زندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں، اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، دین دنیا کی اللہ کامیابیاں، سرفرازیاں، عنایتیں، رحمتیں، خوشیاں اللہ ہم سب کے مقدر میں لکھ دیں، ہم سب کے، ہماری اولاد کے، ہماری نسلوں کے، امت مسلمہ کے مقدر میں لکھ دیں، اور دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، بے عزتیوں سے، ذلتوں سے، محتاجیوں سے، بے بسیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مقربات بندیاں بنائیں، اللہ تعالیٰ شاکرات بندیاں بنائیں، وہ شاکرات بندیاں کہ اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتے آئیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹتے رہیں۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگتی ہیں کہ اللہ یہ نعمتوں کی بارش اللہ تو ہم پہ کرتا رہے، ہم تیری کسی نعمت سے بے نیاز رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں اور جنت میں بھی جا کے اللہ کی نعمتوں کا مزہ چکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔